مجموعی طور پہ روحانیت کا غلبہ تھا، عقائد کی حفاظت ہوتی تھی۔ پھر سوشل میڈیا نہیں تھا، علماء ہیں، اسکالرز ہیں، تو انہیں اجتماع میں بیٹھ کر بات کرنی ہے۔ بے اصل باتیں کرنے والے اس وقت بھی تھے اور اب تو بہت ہیں، بے اصل، بے حقیقت، بے دلیل غلط باتیں کرنے والے تو ہر دور میں ہوتے ہیں، مگر اتنی کثرت سے نہیں۔ جس نے بھی کی تو چند لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں انہی تک پہنچتی تھی، اور بے اصل بات یا غلط بات کا نقصان بہت وسیع تر حد تک نہیں جاتا تھا۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی کو اجتماع میں خطاب کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو اپنی ڈگری دین کے علم کی، اپنی شہادہ، اپنی ڈگریز، اپنی ایبیلٹی، کہاں کچھ پڑھا ہوا ہے، کس استاد سے پڑھا ہے، کتنے سال دین کو پڑھنے میں لگائے ہیں، کتنی عربی پڑھی ہے، صرف و نحو پڑھی ہے، قواعد و ضوابط پڑھے ہیں، کتنی کتب پڑھی ہیں، کتنے اساتذہ سے لیا ہے، کتنی سمجھ پیدا ہو گئی ہے اس میں صحیح اور غلط کی تمیز کی۔ کسی کو کوئی پوچھنے بتانے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں بیٹھ کے آپ سوشل میڈیا، اپنا کمپیوٹر آن کریں، جو رطب و یابس، جو لغویات صحیح یا غلط کہنا چاہتے ہیں اپلوڈ کریں، اور وائرل ہو جاتی ہے لمحے میں کروڑوں لوگوں، لاکھوں لوگوں تک۔ اب وہ وقت آ گیا، خیر و شر کی تمیز نہیں رہی، اور نئی نسلیں، بچے کتابوں سے دور ہو گئے۔ وہ سب کچھ صحیح بھی اور غلط بھی سوشل میڈیا سے لینا چاہ رہے ہیں۔ بس وہ سیل فون کو کھولتا ہے تو جس دن کھولے اس کو 150 تقریریں، کلپس، ٹک ٹاک، سب چھوٹے چھوٹے ریلز مل جاتی۔ اب نوجوان نسل کو سمجھ ہی نہیں کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ اور پھر جو چیز جتنی غیر سنجیدہ کہی جائے، غیر سنجیدہ کہی جائے، جتنی بیہودہ بات کر دی جائے، جتنی ناشائستہ بات کر دی جائے، اتنی وائرل زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ سنی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو بات فتنہ پروری کی کر دی جائے اور فساد انگیزی کی کر دی جائے، وہ اس سے زیادہ وائرل ہوتی ہے۔ آپ بڑے لوگوں کو گالیاں دے دیں، شر اور فساد پھیلا دیں، بہت بڑا جھوٹ بول دیں، پوری حقیقت کا انکار کر دیں، وہ اتنی زیادہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں، خبریت کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں بچے، اور کیا نئی چیز آئی ہے نیوز کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں۔ الغرض ہر شر اور باطل کی بات آسانی سے آپ کی آنکھوں اور آپ کے کانوں تک پہنچ رہی۔ امتیاز مٹ گیا ہے، اور نوجوان نسل چونکہ اپنے پاس تو نالج ہی نہیں ہے ان کو، وہ تو اچھی چیزیں بھی وہیں سے لیتے ہیں، ریسرچ آرٹیکل بھی کمپیوٹر سے دیکھنا پڑتے ہیں، صحیح چیزیں بھی وہیں سے لیتے ہیں، اسٹڈی بھی وہیں سے کرتے ہیں۔ ان کا تو کنیکشن ہے سوشل میڈیا کے ساتھ، اس ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو اس میں جتنی الا بلا لغویات اور باطلات آتی چلی جائیں وہ بھی قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس وجہ سے عقائد بھی خراب ہو رہے ہیں، تصورات بھی خراب ہو رہے ہیں، نظریات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ اوپر آپ لوگوں کے لیے خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اور نوجوان نسل، بچوں پر ظلم یہ کہ پڑھنے جاتے ہیں تو باہر سے ہو کے آتے ہیں تو ان کا دین خراب ہوتا ہے۔ جب پڑھنے جاتے ہیں کورسز میں، سلیبس میں اور وغیرہ وغیرہ، وہ دین خراب ہوتا ہے۔ گھر آ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو ان کا اخلاق خراب ہوتا ہے۔ ماں باپ نے گالی گلوچ کرنی ہے گھر میں بیٹھ کر، ماں باپ نے جھوٹ بولنا ہے، بچوں نے 24 گھنٹے ماں باپ کے منہ سے غیبت چغلی سننی ہے، فلاں پر تنقید، فلاں کی برائی، فلاں کا نقص، 24 گھنٹے کلمہ حرام سننا ہے۔ تو باہر دین خراب ہوتا ہے، گھر میں اخلاق خراب ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا اٹھائیں تو تباہی ہوتی۔ لہٰذا میں نے چاہا کہ یہ میں کچھ ایسپیکٹ جو بڑے امپورٹنٹ ہیں انہیں وضاحت سے کہوں۔ اب یہ چیز جو عام ہوئی ہے، آپ سنتے دیکھتے ہوں گے کہ بدقسمتی ہے، چونکہ ماننے والے لوگوں نے نقل کو اختیار کر لیا ہے،
اصل کو چھوڑ دیا ہے۔ میرا اشارہ آپ حضرات کی طرف ہے، اپنی طرف ہے، ہمارے جو ماننے والے ہیں، جو اولیاء اور صوفیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ایام مناتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں نقلی چیزیں اپنا لی ہیں، نقل، فیک چیزیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف جو انکار کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، وہ پے در پے حملے کرتا ہے نقل پر، نقلی چیز پر، اور اتنے حملے کرتا ہے کہ نوجوان نسلوں اور لوگوں کا نقلی چیز پر تنقید اور اعتراض سن کر اصل سے بھی اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ اولیاء کے نمائندہ بن گئے، صوفیاء اولیاء کا لباس پہن لیا ہے، گدیوں پر بیٹھتے ہیں، پیری مریدی کرتے ہیں، مشائخیت کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، اور لوگ ان کو مشائخ سمجھتے ہیں۔ جب لوگ بچے قریب ہو کر ان کے اعمال و احوال کو دیکھتے ہیں، نگاہ ان کی دنیا پر ہے، نگاہ مرید بنانے پر ہے، مال بٹورنے پر ہے، عمل میں نقص ہے، اخلاق ہے نہیں، علم نہیں ہے، تو جب ان کے عمل کو اور ان کے حالات کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ مشائخ ہیں جس طرح کے، تو پہلے جن کے نام سنے ہوئے وہ بھی اسی طرح کے مشائخ ہوتے ہوں گے۔ نقل کو دیکھ کر اصل کا اعتبار بولیے اٹھ جاتا ہے۔